أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا کہ تیرے رب نے یہ عہد، یہ وعدہ لیا آدم علیہ السلام کی اولاد سے، جس کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، اور ان سے یہ گواہی شہادت لی ان کی اپنی ہی جانوں کے متعلق کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام آدم کی اولاد جو قیامت تک آنی ہے ان سب نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارا رب ہیں، آپ ہمارا اللہ ہیں۔ یہ گواہی اللہ فرماتا ہے اس لیے لی کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہمارے تک تو یہ دعوت ہی نہیں پہنچی تھی، یا تم یہ نہ کہو کہ شرک ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم بھی ان کو دیکھا دیکھی کرتے رہے، اور پھر یہ بھی نہ کہو کہ کیا تم اے ہمارے پروردگار کیا ہمیں ہلاک کرو گے بس سبب ان کے گناہ کے، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد تھے شرک وہ کرتے تھے، ان کو دیکھ کے ہم نے کیا تو آپ ہمیں برباد کرو گے، ہمیں ہلاک کرو گے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ہاں صرف ایک گناہ کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کے بدلے یہ گناہ، ایک گناہ کیا تو ایک گناہ لکھ دیا گیا، ایک برا عمل کیا ہے تو ایک گناہ لکھ دیا گیا، یعنی اس کے بدلے میں صرف گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو گناہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جو آپ کے اس کے بدلے جو گناہ لکھا جائے گا وہ تو لکھا جائے گا، لیکن آپ کی باقی نیکیوں کو بھی برباد کر دے، یعنی یہ سب سے ڈینجرس ہے، خطرناک ہے۔ باقی گناہوں کے بدلے سیم اسی طرح گناہ لکھ دیا جائے گا، ایک کی ہے، دو کی ہے، تین کی ہے، لیکن یہ شرک جو ہے یہ ایسا گناہ ہے، یہ آپ کی نمازوں کو مٹا دیتا ہے، یہ آپ کے روزوں کو مٹا دیتا ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ کو مٹا دیتا ہے، یہ آپ کی ڈونیشن کو مٹا دیتا ہے، یہ آپ کے سارے معاملات جتنی نیکیاں کی ہیں، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سب کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ شرک اور اس کی اقسام آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جسے چاہے رب معاف کر دے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا میں ایک ایسا گناہ ہے جس کے اوپر اگر بندہ مر گیا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے بدلے اللہ کہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے، اور وہ گناہ ہے شرک باللہ۔ یاد رکھیں آپ کو اہل حدیث کہلوانا جان نہیں چھڑوائے گا، آپ کو دیوبندی کہلانا آپ کی جان نہیں چھڑوانے والا، آپ کو بریلوی سنی کہلانے والا آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، آپ کی جان ایک بات پہ چھوٹے گی اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید پر پکا ایمان۔ آپ اپنے ساتھ اہل حدیث لکھیں اور ساتھ شرک کریں، آپ ختم ہو گئے۔ من ربو کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی؟ نہیں میرے بھائی،
وہاں وہی جواب دے گا جسے اپنے رب کی پہچان ہوگی اور ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے۔ دوسری جگہ اللہ فرمایا من یشرک باللہ، جو بھی اللہ سے، اب دیکھیں یہاں اللہ نے تخصیص نہیں کی خاص لوگ، فرمایا جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا جس کے متعلق میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک کرنے والے صرف بارڈر پار ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو بے شمار ویسے تو قرآن کریم کی آیات ہیں، لیکن جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا، ظلم شرک نہیں کیا۔ کیوں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، یہ کیا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ ایمان کے ساتھ معلوم ہوا کہ شرک آ سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، میری امت کے کچھ قبائل جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کریں گے، شرک کریں گے وہ۔ تو شرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایسا بھی گناہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معافی مانگے اور رب معاف نہ کرے، ایسی بات بھی نہیں۔ آپ نے 100 سال شرک کیا ہے اور ایک لمحے میں کہہ دیا یا رب العالمین، آج کے بعد تیری ذات کے ساتھ، تیری صفات کے ساتھ، تیری الوہیت کے ساتھ، تیری ربوبیت کے ساتھ اللہ شرک نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے پچھلے، انشاءاللہ میرا رب آپ کے 100 سال کیے ہوئے شرک کو بھی معاف کر کے جنت کا مستحق بنا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ وقت کب تک ہے، لیمٹ کب تک ہے؟ آخری سانس تک، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اور وہ کسی کو علم نہیں ہے کب موت آ جائے۔ تو اللہ ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں موت دے، بس یہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ شرک کی پہچان کرنا، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کے متعلق اکثر سوال کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ نے توحید سیکھنی ہے نا، اس پہ علماء کے بڑے اقوال ہیں۔ علماء کہتے ہیں جس نے توحید کا علم سیکھنا ہے اسے چاہیے کہ شرک کا علم سیکھ لے۔ جب شرک کا علم آ جائے گا کہ یہ چیز شرک ہے تو آپ مکمل طور پہ شرک سے بری ہو جائیں گے اور عقیدہ توحید میں خود بخود داخل ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں شرک کر رہا ہوں۔ میں رکشے پہ بیٹھا، گھر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا رکشے والے نے ہاتھ پہ دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا یہ کیوں باندھا ہے؟ ہمیں تو شرم آتی ہے نا، باقی معاملات میں نہیں آتی، ایسی چیز کو دیکھ کے یار ناراض ہو جائے گا، یار ایسے ہو۔ بھائی کیوں ناراض ہوگا؟ آپ کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے، آپ کی محبت ایسی ہونی چاہیے۔ پوچھا کیوں دھاگا پہنا ہے؟ اب اسے پتہ ہی نہیں ہے، کہتا بھائی لایا تھا فلاں دربار سے لایا تھا، ہم نے پہن لیا بس۔ میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میں بھی پہن لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری توکل اپنے رب پہ رکھ، انشاءاللہ جس کے لیے تو نے یہ پہنا ہے وہ رب ان دھاگوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب وہ بات اسے سمجھ بھی ہے، کرایہ اگر 20 روپے بنتا تھا تو ہم نے اسے 60-70 روپے دے دیے، ساتھ دوسری چوٹ بھی کر دی تاکہ یہ نہ کہے کہ مولوی کیسے ہوتے ہیں، اسے یہ بات بھی باور ہو جائے کہ سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسلوب ہوتا ہے دعوت، لوگوں کو بتاؤ شرک کیا ہے، شرک سے کیسے بچنا ہے۔ تو شرک کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں؟
ایک تو ہے اس کا لغوی معنی، غور سے سنیے گا، آج کا خطبہ سمجھ لیں آپ کا سبق ہے۔ اگر آپ نے اس کو یاد رکھا، میں نے بڑی کوشش کی ہے مختصر جامع کروں اور آسان کروں، مشکل الفاظ کا چناؤ نہ کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اللہ موت توحید پہ دے گا اور شرک سے بچا لے۔ تعریف کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے شرک کی تعریف ہے دو چیزوں کو برابر کر دینا یا دو چیزوں کو آپس میں مکس کر دینا یا دو چیزوں کو ایک دوسرے کا شریک بنا دینا۔ اور شریعت کے اندر جو شرک کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ جو کام صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، جو کام صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اس میں کسی کو شامل کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جو بھی کام صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ آپ اندازہ کریں، ہمیں دنیا کا شریکہ قبول نہیں ہے۔ میرے شریک کے سامنے بات کر دی تو نے، یار تو مجھے منہ پہ آ کے کہہ لیتا، میرے شریکوں کو تو نہ کہتا، اور تمہیں تو اپنے شریک برداشت نہ ہوئے۔ رب العالمین، وہ جبار و قہار، مالک الملک، ساری کائنات کا خود مختار، اس کو شریک کیسے برداشت ہوگا؟ تم تو اپنے دوست سے دوستی چھوڑ دیتے ہو کہ تو نے میرے شریک کے سامنے میرے خلاف بات، مجھے شریک کا وارہ نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ نہیں اللہ کے شریک ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، احد۔ یہی جنگ شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک یہی رہنی ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ احد احد کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے، اور شرک کرنے والے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، کہتے رہیں گے کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کون سا اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی نہیں بھائی، اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی کچھ دے سکتا نہیں ہے۔ پھر آئے گا مزہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے، آنکھیں جھکا کے، اپنے سر کو نیچے کر کے پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ گنہگار بڑے ہیں، گناہ بڑے بڑے کر چکے، لیکن میرے پروردگار تیری ذات میں کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ اسی کے بدلے ہمیں جنت الفردوس دے۔ اللہ اکبر۔ شرک تین، اللہ کی توحید کی تین اقسام کے اندر شرک ہوتا ہے۔ اگر ان تین اقسام میں شرک نہ کریں نا تو سمجھ لیں کہ کبھی ہم شرک کر ہی نہیں سکتے۔ نمبر ایک، میں نے اس پہ جمعہ پڑھا چکا ہوں، میرے چینل کے اوپر بھی پڑھا ہوگا، جو ہم نے توحید کی تین اقسام بڑی ڈیٹیل سے بیان کی تھی۔ تین اقسام میں ہی شرک ہوتا ہے۔ نمبر ایک، توحید ربوبیت۔ کیا مطلب؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اللہ خالق ہے، ہم کہیں اللہ بھی خالق ہے، کوئی اور بھی، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یاد رکھو، پوری روئے زمین اور کائنات میں ایک ذرہ بنانے میں، تخلیق کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک ذرے کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، بڑا بڑا کچھ بنا دیتے ہیں، زمین کائنات میں پتہ نہیں کیا کچھ اللہ معاف فرمائے اختیارات دے دیتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ساری کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ رازق ہے، اب ہم کہیں اللہ رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اور کوئی کہے نہیں۔ ہمارے بزرگ علی حجویری، جنہیں المعروف داتا صاحب کہا جاتا ہے، وہ بھی رازق ہے۔ اب کیا ہوا مانو؟ یہی تو شرک ہے، یہی تو شراکت ہے۔ اللہ کی ہمسری کے برابر لایا جا رہا ہے، یا اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے۔ اللہ ان کو دیتا ہے، یہ آگے بانٹتا ہے۔ کس نے کہا؟ یہ دلیل کہاں سے لیا؟ کس نے یہ اختیارات دی؟
اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر الامر ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوا آندھی چلے، باغ والے خصوصاً جو یہ آم کا باغ یا دوسرے باغ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جھاڑو پاؤں کے نیچے دے لو ہوا رک جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ساری کائنات کا نظام، ہواؤں کا چلانے والا، پانی کا بہانے والا، زمین کو جھنجھوڑ دینے والا، سمندروں کو حکم دینے والا کہ علاقے برباد کر دو، دریاؤں کو حکم دینے والا سیلاب لاؤ، ان کے تینوں صوبوں کو پانی کے نیچے زیر کر دو، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں ہوتا نا تو دنیا آج کل بہت کچھ کر چکی ہے، یہ بھی کر لیتی، لیکن کوئی اس سے بچ سکتا نہیں ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس میں اگر کسی کو اللہ کا شریک یا ساجی بناؤ گے تو شرک کرنے والے بات۔ اور توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت۔ کیا مطلب؟ الہ سے الوہیت کہ عبادات کے لائق جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ان سب کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ کسی عبادت میں اللہ کا شریک بناؤ گے، 1000 اگر عبادتیں ہیں نا، یا 1,00,000 عبادتیں ہیں، 1,00,000 عبادات، اس میں اگر آپ نے ایک عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیا تو آپ مشرک ٹھہرے، آپ کے سارے اعمال برباد۔ یہ مسئلہ 1-2 کا نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں 100 نمبر میں سے 99 مارکس لینے والا فیل ہے توحید میں۔ توحید میں چاہیے 100/100۔ اگر 1% بھی شرک آ گیا تو آپ کی 99% توحید ختم ہو جائے۔ اللہ کو یہ قبول نہیں ہے کہ 1% بھی میرا شریک بنا۔ ساری کی ساری باتیں کس کے لائق ہے؟ اللہ کے، اور اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا، ہمیں نظر آتا ہے شیطان ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے مہلت دے، قیامت تک مہلت دے، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے نا۔ جب مہلت لے لی ہے، اس نے پوری عوام کو اور مسلمانوں کے ایک بڑے دھڑے کو اس بات پہ لگا دیا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ انڈائریکٹ سنتا ہے، کسی کے تھرو سنتا ہے۔ دیکھو جی، ڈی سی کے پاس جانا ہو تو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ یہ ایسی بھونڈی دلیلیں دے کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے، اور یہ ضمیر میں یہ باتیں ڈال رہا ہے نا شیطان، وہ کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ مانگتا ہے رب سے، وہ ڈائریکٹ مانگتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے نہیں وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، کسی کے پاس جاؤ، اس کے تھرو جاؤ۔ اب دعا ایک عبادت ہے، یاد رکھیں۔ کوئی بھی نیکی، میں نے اس پہ جمعہ بھی پڑھایا، عبادت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی نیکی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، پیارے نبی نے کر کے دکھایا ہے، وہ عبادت ہے۔ جیسے ہم آج کل ریلیف کا کام کر رہے ہیں، جا کے مسلمانوں کی سلاف زدہ کی ہم امداد کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے اکٹھے کر کے دے رہے ہیں، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ کوئی بھی نیکی، اللہ اکبر، یہاں تو شریعت نے یہاں تک کہا ہے ایک کتے کی جان بچانے والی زانیہ عورت، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا تھا۔ کتے کے ساتھ نیکی کی اس نے، اس نیکی کو عبادت کہتے ہیں۔ اور جب انسانوں کی آپ اس طرح خدمت کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے مشکل میں ساتھی بنیں گے، تو کیا پروردگار اس عبادت کے بدلے جنت نہیں دے گا؟ انشاءاللہ دے گا۔ تو جتنی بھی باتیں ہیں اگر اللہ کے لیے ہیں تو انشاءاللہ مبارک ہو۔ توحید الوہیت، تمام عبادات میں کسی کو شریک نہیں بنانا، نظر، نیاز، منت، منوتی، 11ویں 12ویں، سجدہ، رکوع، قیام، سجود، خوف، محبت، یہ سب اللہ کے لیے۔ اور یہ ساری باتیں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، ورنہ لوگ تو اس قدر اللہ سے نہیں ڈرتے،
जिस कदर खड़े हुए सुबह एक गाड़ी वाला, एक रिक्शे वाला एक संदूकची के अंदर पैसे डाल रहा होता है कि अगर मैंने इसके झोली में, इसके गले के अंदर पैसे न डाले तो मेरी गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, बाबा जी नाराज हो जाएंगे। लोग अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना फौत शुदा बुजुर्गों से डरते। ये क्या है? यही तो शिर्क बिल्लाह है। जो खौफ, जैसा खौफ अल्लाह से होना चाहिए था, मखलूक से डर। अल्लाह अकबर। इसी तरह तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफतें। मिसाल के तौर पे अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह आलिमुल गैब है, ये अल्लाह की सिफत है। अगर हम किसी को कहेंगे कि नहीं अल्लाह भी आलिमुल गैब है, फलां भी आलिमुल गैब है, तो समझ लें क्या माना हुआ, हमने अल्लाह की सिफत के अंदर शिर्क किया। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के साथ तीन किस्म की तौहीद है। तौहीद की अक़साम है तीन, उसी में शिर्क होता है, उससे बाहर नहीं होता। इसी तरह जैसे अल्लाह को पुकारा जाता है, अल्लाह को, वैसे किसी मरे हुए को या जिंदा को पुकारना। याद रखें, अल्लाह के लिए दूर और नज़दीक का मसला नहीं है, ये हमारे लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। ये हमारे लिए एक शख्स 100 किलोमीटर दूर है, दूसरा करीब बैठा है, अल्लाह के लिए ये नहीं है। अल्लाह के लिए सभी ऐसे हैं, बिल्कुल सामने। पूरी कायनात अल्लाह के सामने ऐसे है जैसे एक बर्तन, एक प्लेट, एक प्याले के अंदर बॉल, गेंद रख दी जाए ना, इसी तरह पूरी कायनात अल्लाह के सामने ऐसे है। इसलिए तो कहते हैं अल्लाह अकबर। इसलिए कहते हैं पूरी कायनात अल्लाह के सामने एक प्लेट में रखी हुई गेंद की तरह है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं। कोई शख्स अल्लाह को दूर समझ के नहीं पुकारता और करीब पड़ी हुई कब्र को पुकारता है, ये अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है। कोई अल्लाह को दूर समझ कर देखता, अल्लाह पता नहीं देखता है, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा सोचना भी शिर्क है। अल्लाह समीउम बसीर, अल्लाह जैसा कोई देखता है, अल्लाह जैसा कोई सुनता है, अगर ये अकीदा रखोगे तो याद रखो आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह की मिसाल कुछ नहीं है, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। इसी तरह शिर्क की अक़साम सुन लें। शिर्क की दो अक़साम है, एक है शिर्क अकबर और एक है शिर्क असगर। शिर्क अकबर का क्या मतलब है? बड़ा शिर्क, बड़ा शिर्क। उस शिर्क में अगर उसी हालत में मर गए तो याद रखें अल्लाह हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल करे। यह है शिर्क अकबर, बड़ा शिर्क, जो मैंने अभी बयान किया है कुछ। और इसके अंदर सबसे पहला जो हिस्सा है वो निदा का शिर्क है, जो हमारे मुआशरे में आम है। ऐसे बैठे बिठाए कहेगा या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आज़म मदद, ये निदा का शिर्क है, पुकार का। या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लंघा दे किश्ती, ये निदा का शिर्क है, ये अल्लाह का हक है। पुकार, निदा, दुआ। और ये इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क है कि पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती बुजुर्ग हैं, उनको पुकारा जाता है और वो वहां बैठ के यहां पुकार रहे हो और इस अकीदे के साथ पुकारते हैं कि ये हमारी सुनता है और हमारी पूरी करता है। ये इस वक्त मौजूदा दौर का सबसे बड़ा शिर्क है जो आमी लोगों के अंदर पाया जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर, और याद रखें, किसी को भी पुकारे, चाहे शजर हजर को पुकारे, इंसान परिंदे चरिंदे को पुकारे, या मैंने कई बार गुजारिश की है, आपने टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखा होगा, यहाँ खानेवाल के अंदर कछुए की इबादत हो रही थी, कछुए से दुआएं मांगी जा रही थी। कछुए से आप अंदाजा करें यार। हमको इस बात समझाए तो हमें एक स्टैंप लगाए, भाई ये तो हैं वहाबी, लिहाजा इनकी तो सुननी नहीं। ओ भाई हमारी ना सुनो, रब का कुरान तो पढ़ लो। मुझे बताओ कि चलो तुम्हारी मान लेते हैं, तुम्हारे किसी आलिम ने, किसी बुजुर्ग ने लिखा हो कि हाँ कछुए से जाके अपनी मुरादें मांगो, कहाँ लिखा हो? अल्लाह अकबर। याद रखें
جو لوگ کہتے ہیں یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، نہیں، یہ آیتیں جن بتوں کے بارے میں ہیں وہ نیک لوگ تھے، جب مر گئے تو لوگوں نے ان کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھ کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے جیسے انسان ہیں، بندے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نیت کا شرک، ارادے کا شرک، ارادے کا شرک، یہ شرک اکبر ہے۔ ارادے کا شرک کون سا شرک؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ریاکاری، وہ میں آگے بیان کروں گا، وہ کہتے ہیں شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ لیکن ایک شخص جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس نیت سے کہ صرف مجھے دنیا والے دیکھیں، عبادت کرتا ہے تب، خرچ کرتا ہے تب، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی، خالص نیت یہ کر لیتا ہے کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ دنیا والے میری بلے بلے کر دیں، یاد رکھیں یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور یہ مخلوق کے لیے اخلاص دکھا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پہ اطاعت کا شرک، اور یہ اس وقت پوری دنیا میں غالب آ چکا ہے، پوری دنیا اطاعت کا شرک۔ اللہ نے بہت ساری جگہ پہ ڈسکس کیا اسے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے قانون، اللہ کے نظام، اللہ کے آئین، کسی میں شریک نہ بنانا۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ملک پاکستان جو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، اس کے اندر اب تک قرآن کی کئی آیات ہیں جو اب تک معطل ہیں، جن کا ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، نافذ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا قانون سازی کر لی گئی، قانون سازی۔ اطاعت کا شرک، آپ یہ نہ کہیں کہ جناب اچھا میں قبروں کی پوجا نہیں کروں گا، میں یہ نہیں، جو مولانا نے کہا، نہیں، آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیے، ناراض نہ ہوئیے گا معذرت کے ساتھ، آپ کو پتا ہے کہ بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے، ووٹ دیے آپ نے جن جن جماعتوں کو، سب نے مل کے ٹرانسجینڈر بل پاس کیا کہ نہیں کیا؟ ذرا گھر جا کے نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے سوچئے گا ضرور، یہ ٹرانسجینڈر بل کیا ہے؟ آپ کی بیٹی گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کے جائے اور جا کے سرجری کرنے والے ڈاکٹرز کی ٹیم کو کہے کہ میں تو لڑکا بننا چاہتی ہوں، وہ اس کے اعضاء کو کاٹ بانٹ کے سرجریاں کر کے اس کو لڑکا بنا دیں، اور آپ کا لڑکا گھر سے نکلے جائے اور لڑکی بن کے آئے کہ میں نے تو لڑکی بن کے رہنا۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر بل، اللہ کی تخلیق تبدیل کی جا رہی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا نظام، اور یہ شاعر میں سے اللہ کے احکامات سے اس کو بدلنا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور بل پاس ہو گیا۔ ووٹ کس نے دیے؟ ایم این ایز نے۔ اور ایم این ایز کو کس نے چنا؟ میں نے؟ آپ نے؟ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ اندازہ کریں، میں حیران ہو گیا۔ میں نے ایک پوسٹ لگائی جس میں تنقید کی گئی ایک پارٹی کے رہنما کے اوپر، احترام اور عزت کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں۔ اس کی مخالف پارٹی والوں نے بڑے لائک کیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب۔ جب میں نے ان کے لیڈر کے اگینسٹ ایک پوسٹ لگائی، وہ ناراض دوسرے راضی۔ اب وہ پوسٹ کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ کی عزت کے متعلق تھی۔ او ایمان کی فکر کرو، تمہیں میرے محمد کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ کی فکر نہیں، تمہیں اپنے پارٹی کے لیڈر جو بدماش، مال کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، اللہ رسول کی شریعت سے دور، آپ کو وہ عزیز ہیں اور محمد الرسول اللہ نہیں۔ کون سی جنت میں جانا ہے؟ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کدھر پھر رہے ہیں آپ؟ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ اندازہ کر لیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، جو کہتے ہیں، آپ سنیں، آپ کہیں گے مولانا اس سینے کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن بس جتنا آپ کو ضرورت ہوتا ہے اتنی خوراک ہی میں دیتا ہوں، زیادہ دی تو پھر آپ بھی مشکل میں، میں بھی مشکل میں، اور مشکل دینے والے بھی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا اپنے
ایم این اے کے سامنے بیٹھ کے، اور ایم این اے صاحب بھی کہہ رہے تھے، کہتے ہیں اگر میری جماعت کا لیڈر کہے نا کہ یہ گردن کٹوانی ہے یہاں سے، تو میں 1 انچ نہ اوپر ہونے دوں گا نہ نیچے ہونے دوں گا۔ کس کے لیے؟ لیڈر کے لیے۔ اور لیڈر کون سا ہے؟ کوئی اسلامی مملکت، کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی امیر المومنین نہیں ہے، وہ وہی ہے جو ٹرانسجینڈر بل میں آپ کو جا کے ووٹ دے کے آتا ہے۔ اور اس کو وہاں پہنچانے والے کون؟ اس لیے ہم کہتے ہیں خیال کریں، پہچانیں لوگوں کو، چھوٹی بڑی جماعتوں کو نہ دیکھا کریں۔ دیکھ لیں کس نے مخالفت کی، ایک جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے اس کے اوپر، اور الحمدللہ ہماری قیادت علامہ ابتسام صاحب وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے بھائی اٹھا رہے ہیں، مرکزی جمعیت اٹھا رہی ہے، سب یہ کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن اکثر نے جا کے ووٹ دیے، ان میں مولوی بھی شامل ہیں۔ اطاعت کا شرک، اطاعت کس کی ہوگی؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ نے قرآن میں کہا یہ کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ اللہ کی مخالفت میں یار کیا ضرورت تھی؟ تمہیں IMF پھر بھی پیسے دینے والا نہیں ہے، آپ چاہے سارے پاکستان کو لیڈیز بنا دیں، سارے پاکستان کی لیڈیز کو جینٹس بنا دو، تمہیں پھر بھی کچھ ملنے والا نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، ہاں تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ پھر جا کے یہ راضی ہو، پھر بھی کچھ نہیں ملنے والا، لیکن تمہاری دنیا بھی برباد اللہ کر دے گا، تمہاری آخرت بھی برباد۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائی، پہچانو ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں، اور بولو کس کے لیے ہے؟ ہماری جان کس کے لیے ہے؟ ہماری عزتیں کس کے لیے ہے؟ ہمارا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم چوروں بدماشوں کے لیے اپنی جان دے دیں؟ کیوں بھائی؟ یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ نعرے لگا کے ہم جان دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اطاعت کا شرک، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح محبت کا شرک، یہ بھی شرک اکبر ہے کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی ہے کسی اور سے کرنا، یہ بڑی خطرناک قسم ہے محبت کا شرک۔ وضاحت کا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد شرک اصغر، چھوٹا شرک، جس کو کرنے والا ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوگا، یہ اللہ پہ منحصر ہے کہ اللہ اس کو بخش کے جنت میں داخل کر دے یا اللہ اسے عذاب دے کے جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ اس میں بھی علماء نے اس کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک ہے قولی قسم، جیسا کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے میری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، اور فلمیں ڈرامے دیکھ کے ایسی قسمیں بھی اٹھا رہے ہو نا، کیونکہ ہمارا جمعہ تو آتا ہے 7 دن بعد، اور آپ فلمیں دیکھتے ہیں روز، پھر آپ پہ اثر بھی وہی چیز کرے گی نا۔ قرآن سے ہم دور، دین ہم نے ہفتے بعد جناب ایک جمعہ آنا بس، اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے۔ تیرے سر کی قسم، ماں کی قسم، غیر اللہ کی قسم اٹھانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک ہے۔ یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، کبیرہ گناہ کے برابر ہے۔ لیکن یہی صغیرہ گناہ پہ اگر ڈٹے رہیں تو ایک وقت آتا ہے بندہ کیا؟ شرک اکبر کرنے لگ جاتا ہے، اپنا ایمان برباد کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے یا آپ چاہیں، آپ پہ بھی بھروسہ ہے اللہ پہ بھی بھروسہ ہے، یہ الفاظ ہیں، الفاظ کا شرک، قولی شرک، اور یہ شرک اصغر ہے۔ اس سے بچا کرے، اپنی زبان کو بچایا کرے۔ اللہ نبی وارث جانے یا علی، یہ جملے جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ سمجھ لیں آپ شرک اکبر کی پہلی سیڑھی چڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ اسی طرح پھیلی شرک جو ہے، بدشگونی سے ڈر کے کسی کام کو چھوڑنا، یہ شرک ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، بس آج تو کام نہیں ہوگا، واپس چلو۔
گھر سے نکلنے لگے، پیچھے سے کسی نے بلا لیا، بس یہ تو یار پیچھے بلا لیا، اب تو کام نہیں ہوگا۔ کسی بندے کو دیکھ کے کہنا کہ یہ میری نظروں کے سامنے آیا ہے، آج میرا کام نہیں ہوگا۔ کوے کو چھت پہ بیٹھا دیکھ کے کہنا آج تو مہمان آئیں گے۔ ہانڈی رکھ کے یہ سمجھنا کہ یہ مجھے نظر سے بچا لے گی۔ یہ ساری بدشگونیاں اور یہ عملی کام ہمارے معاشرے موجود ہیں۔ کار کے آگے پرانا جوتا چھتر کاٹ کے لٹکا دینا کہ یہ نظر باد سے بچا لے گا۔ بچہ پیدا ہوا، بیٹا اللہ نے دیا ہے، سینے پہ کراس، صلیب کراس، کالے رنگ کا کراس لگا کے کہتی ہے اسے نظر نہیں لگے گی۔ یہ سب بدشگونیاں ہیں، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ فعلی ہے، اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ شرک اصغر ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب بندے کا توکل یہ ہو جاتا ہے، پکا بھروسہ کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا کیونکہ میں نے جوتی باندھی ہوئی تھی۔ جب یہ سوچ آ گئی تو سمجھے آپ نے شرک اکبر کر لیا۔ ابتدا سے ہی بچ جائیں۔ اور اسی طرح قلبی شرک جو شرک اصغر کی قسم ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسے کہ ریاکاری، دکھاوا۔ دیکھیں دکھاوے دو طرح کے، ایک دکھاوا ہے ہم ڈونیشن دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز ہم لگاتے ہیں، اپنی جماعت اپنی گروپ کی طرف سے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم آپ لوگوں کو دو چیزیں بتانا چاہتے ہیں، ایک جو آپ نے ہمیں دیا ہم نے پہنچا دیا، یہ دیکھ لیں۔ نمبر دو، جن بھائیوں نے ابھی تک اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کی وہ دیکھ لیں وہ کس قدر ضرورت مند ہے تاکہ وہ بھی ان کی امداد کریں۔ اگر تو یہ نیت ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی اجر ہے، لیکن اگر یہ نیت ہے مولوی صاحب کی بلے بلے ہو، بڑا کام کرتا ہے، ہم تھک ہے، بس پھر بھائی یہی ملے گا، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ کسی کا دل آپ چیر کے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے فتوے نہ لگایا کریں، فتوے نہ لگایا کریں کسی کے اوپر۔ نیت رب جانتا ہے، آپ کو نہیں ہے۔ ایک صاحب علم کا قول ہے کہ ایک شخص رو رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں دل میں گمان کیا یہ تو دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ کہتا ہے کئی مہینے تک میرے رب نے مجھے رونے نہیں دیا، میں نے اس کی نیت پہ شک کیا تھا۔ تو کسی پہ شک نہ کیا کریں، اس کی نیت رب کے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ یہ قلبی شرک ہے۔ اور اسی طرح شرک کے ذرائع، جہاں سے شرک شروع ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے بندہ شرک اکبر کر کے گزرتا ہے، تعظیم، کسی کی تعظیم میں اس قدر آگے بڑھ جانا کہ اسے سجدہ کر دینا۔ آپ ویڈیوز دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر ڈالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس کس مولوی نے اپنے آپ کو سجدے کروائے ہیں، سجدے کروائے ہیں۔ یاد رکھیں سجدہ تعظیمی ہو تب حرام ہے، اگر سجدہ عبادت کے طور پہ ہو تب شرک اکبر ہے۔ یہ محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے ہاتھ چومنے سے ہوتی ہے، پھر ماتھا چومنے سے ہوتی ہے، پھر جسم چومنے سے ہوتی ہے، اور یہ ہوتے ہوتے پاؤں تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد کیا کرواتی ہے؟ سجدہ۔ یہ ہے چور دروازے۔ اور ایک بات کو یاد رکھا کرو، پوری کائنات کے نیک لوگ مل جائے میرے پیارے محمد کی جوتی کے برابر بھی ہو سکتے، تو میرے نبی نے ایسا کام کچھ نہیں کروایا، آپ نہیں کرواتے۔ آپ نے تو یہاں تک منع کر دیا کہ مجھے دیکھ کے کھڑے بھی نہ ہوا کرو، اور جو شخص یہ پسند کرے کہ میں آؤں اور لوگ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرا نبی تو یہ بھی پسند نہ کرے کہ مجھے دیکھ کے لوگ کھڑے ہوں اور یہاں دستار، کبے جبے اور جناب فیس فیشنگ کروا کے بلیچ کریم میں لگا کے چٹا منہ کٹ کے نکال کے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی آؤ جی پیر صاحب کے چہرے پہ نور بڑا ہے لہذا اسے سجدے کرو۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور سجدہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا تھا، مجھے نہ کرنا سجدہ، میری قبر کو سجدہ نہ کر۔ تعظیم سے کام شروع ہوتا ہے اور جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دم منتر، جھاڑ پھونک، یہ دوسرا چور دروازہ ہے۔ اس میں جائز دم بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ شرکیہ دم آج کل ایک بڑا چل رہا ہے چینلز کے اوپر، وہ بابا جی کی گھوڑی آئے اور جناب کہو جی دم سر میں درد ہے لے جاؤ،
یہ دم، یہ کون سا دم ہے؟ بابا جی کی گھوڑی تمہارے سر کا درد لے جائے گی؟ یہ کہاں سے نکال لیے تم؟ جائز دم وہی ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ کیا؟ یہ دم سے کام شروع ہوتا ہے اور پھر ٹی وی کے اندر اور اخباروں میں چھپتا ہے کہ فلاں بابا جی جعلی پیر نکلا، فلاں کی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا۔ یہ کام شروع کہاں سے ہوا تھا؟ دم سے، اور پہنچا کہاں پہ؟ حرام کام پہ، اور اس سے آگے پھر چلتا چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مصائب دور کرنے کے لیے کڑے، چھلے، دھاگے۔ اب دیکھیں نا، جو میں نے رشکے والے کی مثال دی ہے، اب بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو کون بتائے گا؟ وہ میرے پاس جمعہ پڑھنے تو نہیں آتا۔ آپ تو بیٹھتے ہیں نا رکشے میں، آپ تو بیٹھتے ہیں نا گاڑی میں، آپ بیٹھتے ہیں اوبر کریم میں، آپ کیوں نہیں دعوت دیتے؟ آپ کیوں نہیں روکتے لوگوں کو؟ موٹی سی بات ہے، اسے بتاؤ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی فائدہ ہے قرآن و سنت کے اندر، یار ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد درختوں، پتھروں، قبروں، اس کو سمجھنا، یہاں جانا پہلے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جی میں تو فاتحہ کے لیے جاتا ہوں، فاتحہ کے لیے جاتا ہوں۔ پھر دیکھتا ہے لوگ اسے چوم رہے ہیں، ماتھے بھی رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یار چومنے میں کیا فرق ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوم لیتا ہوں۔ پھر چومنے کے بعد آگے، یار ماتھا لگانا، قبر کو سجدہ تھوڑی کر رہا ہوں۔ یعنی کام شروع ہوا فاتحہ سے، اور پہنچتا کہاں پہ ہے؟ لوگوں کے دیکھا دیکھی، شرک باللہ۔ یہ چور دروازہ، اس سے بچ جائیے۔ اسی طرح قبروں کو مزین کرنا۔ قبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش سے اوپر قبر ہو، اس کو اوپر سے برابر کر دو۔ کچی قبر، پکی نہیں، جو قبر کی مٹی نکلے وہی اوپر ڈالو۔ اور یہاں پہ کیا؟ آپ دربار کے اندر جائیں، آپ کا ترا نکل جائے گا۔ ترا سمجھتے ہیں نا؟ آپ ڈر جائیں گے، یہ کیا بلا ہو؟ قبر ہوتی ہے 10-10 فٹ اونچی، اور اس قدر اسے مزین کیا ہوتا ہے کہ ایک ان پڑھ بندہ اندر جا کے خوف زدہ ہو جاتا کہ یار یہ کیا؟ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کی قسم میرے پیارے نبی نے ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ یہ روب، قبروں کا روب دے کے پھر ان سے سجدے کروائے جاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کروائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں درباروں پہ جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں شرک باللہ ہو رہا ہے۔ عام قبروں پہ جاؤ، وہاں جا کے دنیا کے بارے میں تمہارا دل دور ہوگا۔ اسی طرح تصویر سازی، میں کل دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اللہ معاف کرے۔ ایک تو اس وقت میری جیب میں کوئی پیسے بھی نہیں تھے، ایک شخص سینریاں اٹھا کے بیچ رہا تھا، اس کے اوپر مختلف بابوں کی فوٹو بنی ہوئی تھی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب لوگ اس سے خریدتے اور خرید کے عویزہ کرتے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے۔ میں نے جیب کو ہاتھ لگایا تو میری جیب میں پیسے نہیں تھے، ورنہ میری نیت تھی یہ سارے خرید لوں اس سے، چلو اور کچھ نہیں تو ان سے تو لوگ بچ جائیں گے نا، جو اس سے خریدنے والے ہیں، میں جا کے ان کو ضائع کر دوں گا، وہ بہتر ہے بجائے کہ اس کو خرید کے کئی لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے۔ ایسے کام کر لیں، نہیں بولا جا رہا، پیسہ لگا دیں، اس طرح کے کام کر کے لوگوں کو بچائیں اللہ کے لیے۔ آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے اپنے بھائی کا، پھر دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ جب آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا، آپ کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ جیتنا ہارنا مناظرہ، تیرا فتح میری فتح تو شکست، اگر یہ دل میں نیتیں رکھیں گے تو یاد رکھو پھر زبان میں تاثیر نہیں آیا کرتی۔ یہ چور دروازے ہیں۔ اسی طرح نجائز وسیلے سے کام شروع ہوتا ہے، جی اللہ تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ اب اللہ بیچ میں سے گیا، میری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، وہ قبر والے کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو بچے ان چیزوں سے، بنیادی طور پہ یہ چور دروازے ہیں۔ تبرک کے نام پہ کام شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز شروع ہو جاتی ہے۔ کرامت کے نام سے کام شروع ہوتا ہے، اور پھر صاحب کرامت کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چور دروازے ہیں، بہت سارے تھے، وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ میں نے اوپر لے لی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، عقیدہ توحید کی سمجھ دے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، جو حق سچ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی مجھ سے اللہ مجھے معاف فرمائے۔